اپنا بھائی منتظر مہدی بھائی کا یہ فرش عزا بچھانا، مولا پاک ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ دعا ہے جو بیمار ہیں مالک انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں پروردگار انہیں روزگار عطا فرمائے، جو برسر روزگار ہیں مالک ان کے روزگار میں، ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، جو امتحانات میں مالک انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ ہر دعا کی ایک دعا ہے کہ مالک پاک ہم اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کی زیارت کر سکیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھ دیں محمد و عالم۔ توجہات ہیں بھی باقیوں کی اجازت۔ دیکھیے عرض یہ ہے کہ اور کسی بھی دعا پر آپ آمین کہہ سکیں نہ کہہ سکیں، لیکن جب آپ کے زمانے کے امام کے ظہور کی بات ہو تو اس دعا پر آپ آمین ضرور کہا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں 73 فرقے ہیں اور سب کا یہی ایمان ہے کہ مہدی آئیں گے، مگر مہدی کے آنے کی دعا صرف شیعہ کرتے ہیں، 72 نہیں کرتے۔ وجوہات ہیں نہیں صحیح۔ تھوڑا سا ارادہ ہے کہ میں کوئی بات کروں کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کچھ ہو گیا ہے، آپ گھبرائے ہوئے بیٹھے، کوئی پریشانی ہے کوئی؟ تھوڑا سا ذرا آپ میرے ساتھ آؤں، مولا کو سلام رکھے۔ ایسے پہلی دفعہ میں آیا ہوں، میں گھبرا گیا ہوں، میں نے کہا پتہ نہیں کیا وجہ آپ ایسے پریشان بیٹھے۔ حیدری لوگ کم ہوں تو ذاکر تو گھبرا جاتا ہے، آپ مومن تو نہیں گھبراتے، کام بھی ہوں، تو آپ تو ماشاءاللہ بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے کہ میں نے عرض کیا کہ 73 مکاتب فکر ہیں، سب کا یہی ایمان ہے کہ مہدی آئیں گے، مگر مہدی کے آنے کی دعا صرف شیعہ کرتے ہیں، 72 نہیں کرتے، صرف شیعہ۔ وجہ پتہ کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ مہدی کے آنے کی دعا شوق سے کرتے ہیں اور 72 خوف سے نہیں کرتے۔ تھوڑا سا بولیے گا کہ بلا ذرا چہرے پہ مسکراہٹ لے گی۔ میں آپ کو کہہ سکتا کہ آپ توجہ کریں، یہ غور سے سنیں، یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں کہ سوء ادب ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ غور کریں، توجہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوء ادب ہے، ظاہر ہے آپ تشریف فرما ہیں، احسان مند ہیں آپ کے کہ آپ بیٹھے ہیں تو آپ سن ہی رہے ہیں۔ یقیناً ویسے بھی میں اس قوم سے خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو اپنے جنازے کی تلقین بھی اس یقین سے پڑھتے ہیں کہ یہ سن رہا ہے۔ ایسا ہی نہیں کہ یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسا ہی نہیں کرتا، تھوڑا سا ہلیں جلیں تو صحیح۔ تاڑے وہاں سے کوئی گراؤنڈ بن جائے گی تو بڑا مشکل حالات ہیں۔ بابا جی دعا کر جی بسم اللہ۔ جی بے شک، تو یقیناً آپ سن رہے ہیں، اور بس میں عرض اتنی کرنی ہے کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں آپ اس میں سے ولایت کے موتی چن کے اپنے قلب میں ایسے سجا لیجئے جیسے اللہ نے حسین کے نور سے جنت کو سجایا ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا آپ بولیے تو انشاءاللہ بات آگے بڑھتی جائے گی۔ اگر ارادہ ہے قرآن کی ایک آیت پڑھوں آپ کے سامنے، بھئی جو تھوڑا سا ذرا بندہ فریش ہے نا تھوڑا سا آگے آ جائے، تو آگے ایک بندے فرنٹ سیٹ پہ جو بیٹھے ہیں وہ بہت تھکے ہوئے ہیں، تھوڑا سا جو بندہ بولتا ہے نا وہ تھوڑا سا آگے آئے، ذرا میری حوصلہ افزائی کر دیجئے۔ وہ آپ کی یہ روڈ ساری ٹوٹی ہوئی ہے، ساری سڑک یہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے، ہاں مجھے پتھری کا مسئلہ ہے، وہ پتھری نکل گئی میری، اتنے جھٹکے ہیں آپ یقین
تو آپ کے پاس میں آئے ادھر تھوڑا سا فریش ایک آیت بھائی قبلہ تھوڑا سا آپ آگے آئیے ادھر آئیے میرے پاس آئیے میں آپ اتنی دور سے آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں کوئی ماحول تو بنائے آپ جی ہاں آپ سلامت رہے کیا کہنے ہیں آپ سب کے اتنے پیارے چہروں کی میری زیارت ہوئی ہے کیا کہنے مولا آپ کو سلامت رکھے کیا کہنے ہیں ایک قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کرنی ہے سرکار بڑا پیارا موقع ہے جس کی آپ کو زیارت ہی کرانی ہے یہ جب غدیر میں میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا اس وقت کی آیت ہے قبلہ اس وقت کی آیت پڑھنے لگا ہاں یہ جیسے اعلان ہوا نا میرے مولا کی ولایت من کنت مولا فہذا علی من کنت مولا فہذا علی تین طرف ایسے رسول نے دکھایا من کنت مولا فہذا علی جب تینوں طرف دکھا دیا نا ایک بندہ تھا اس کی طبیعت پہ ذرا ناگوار گزرا اسے اچھا نہیں لگا اعلان سن کے بڑا پریشان ہوا اس نے یوں سر مارا اپنا سر مار کے نا تو چلا جیسے ہی وہ سر مار کے چلا ہے نا جبریل آیت لے کے چلا تھوڑا بولیے گا کیسا ماحول بن گیا آپ نظر لگائیں یہاں وہ سر مار کے چلا یہاں جبریل آیت لے کے چلا آیت آپ کو سنانی ہے اگر آپ کی توجہات ہو جائیں گی تو بات شروع ہو جائے گی ہاں وہ جیسے ہی وہ چلا جبریل آیت لے کے چلا جبریل نے کہا میرا حبیب خدا ختم الانبیاء اللہ پاک نے وہی بھیجی ہے سورہ قیامت کی آیت اور ایسی آیت ہے کہ قیامت سے پہلے قیامت تھوڑا سا بولیے گا سلمان سے کسی نے پوچھا تھا حکمت کیا ہے سلمان نے کہا تھا حکمت یہ ہے اتنے چپ رہو کہ لوگ اسرار کرنے پہ مجبور ہو جائیں بولو اور تو چپ ہی بیٹھا ہے اس نے حکمت کا موتی لیا حکمت لے کے یوں باہر جا رہا تھا مسجد کے دروازے پہ پہنچا سلمان کہتا پوری بات سن کے جا حکمت یہ ہے اتنے چپ رہو کہ لوگ اسرار کریں کہ بولو اور تو چپ بیٹھا رہے لیکن جب میرے پیر علی کا ذکر ہو تو علی علی کرتا جا لوگ چپ کراتے جائیں لوگ چپ کرائے تو علی علی اس لیے آپ نے بولنا ہے میرے مولا کو سلامت رکھ بس وہ جیسی چلا ہے جبریل آیت لے کر آئے آیت کیا فلا صدقا ولا صلی میرا حبیب اس کو کہہ دے یہ جو سر مار کے چلا ہے جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا اسے کہہ دے چونکہ تو نے تصدیق نہیں کی تو نے نماز پڑھی نہیں کیسی بات ہے قبلہ ذرا آپ خوش ہو جائیں کیسی بات کیونکہ تو نے تصدیق کی ہی نہیں تو نے نماز پڑھی نہیں کیونکہ تو نے تصدیق نہیں کی نماز نہیں پڑھی قبلہ نماز واجب ہے بڑی ضروری ہے واجب ہے پہلا عمل ہے ضرور پڑھنی چاہیے مگر یہ جو ایک سوال پھیلایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد پہلا سوال نماز کا ہوگا پہلا سوال نماز کا ہوگا سوال نماز کا ہوگا مگر سمجھنے کی بات ہے سوال ہوگا کیا سوال یہ نہیں ہوگا کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی سوال یہ ہوگا کہ علی کو چھوڑ کے کیوں پڑھی تھی حیدری بھئی نعرہ ذرا ایسا ماری دیکھیں یہ نبی پاک کا فرمان ہے یہ جو دائیں کندھے پہ فرشتے بیٹھے ہیں نا یہ نیکیاں لکھ رہے ہیں اور یہ جو بائیں کندھے پہ بیٹھے ہیں یہ گناہ لکھ رہے ہیں ایسی کوئی نیکی نہیں جو آپ کرتے ہوں یہ لکھ نہ لیتا ہو اور ایسا کوئی گناہ نہیں جو آپ کریں بائیں کندھے پہ بیٹھا فرشتہ لکھ نہ لیتا ہو لیکن میرا نبی زبان صدق سے ارشاد فرماتا ہے جب کوئی شخص ایک دفعہ اپنی زبان سے میرے بھائی علی کا نام لیتا ہے دائیں طرف بیٹھا فرشتہ نیکیاں لکھنا شروع کرتا ہے آواز قدرت آتی ہے قلم رکھ دے تیرے بس میں نہیں تو اجر لکھ سکے اللہ اپنے ہاتھوں سے لکھ رہا نہیں ایسا نہیں مل کے حیدری نہیں آپ سلامت میں نے کیا عرض کیا ہاں بس جو آپ نے سوچ رہے ہونا تو میں نے تو آپ کی سوچ سے پہلے چھوڑ دینا تھوڑا سا کہیں صحیح طرح چہرہ سے فرج کرو نا مسکراہٹ ہی رکھو چہرے ہاں میں اگلی گل کر تھوڑی جی مسکراہٹ دے تاکہ میں گل کر سکوں علی کو چھوڑ کے پڑی کیوں ہے سوال یہ ہے
علی کو چھوڑ دیا تو کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں. جس کے پاس علی کی ولایت نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں. ایک میں جملہ کہہ رہا ہوں، جملہ خدا کی قسم بھائی عقیل کہنے والا ہے کم سے کم لاکھوں کا مجمع، لیکن میں یہ جو تھوڑے بہت لوگوں نے میرا ساتھ دیے ان کے سہارے پر میں جملہ کہہ رہا ہوں. بھائی ناظرین کی دعا سے سید زادہ میرے سامنے تشریف فرمائے، ان کی دعا سے میں جملہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم. اگر میں یہ جملہ کہہ کے چلا جاؤں 10 گھنٹے کی تقریر ہے. ہم چھلے نہیں ہیں جو علی علی کرتے ہیں، ہم بے وقوف نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں جو ہر دم علی علی کرتے ہیں. خدا کی قسم جس کی ولایت کے اقرار کے بغیر نماز ٹکر، روزہ مکر اور حج چکر بن جائے اسے علی کہتے ہیں. کیا کہنے آپ سب کے کیا کہنے. جی ہیں آپ سلامت. جیو حیدری تسی منہ نہیں جے بولے میں دیکھے آپ کا تسی یا علی دا نام ہی نہیں لیا خدا دی قسم. یا علی مل کے نا مدر سر مل کے نعرہ حیدری. توجہ ہاتھ آئی نہیں. تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، تو نے میرے علی کی ولایت کو چھوڑا، نماز پڑھی نہیں. ہاں میں یہاں پہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہاں یہاں پہ ایک بات کرتا، غور فرمائیے. یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، یہ حج، یہ بالغ پر واجب. یہ جو گود میں بچہ ہے اس پر نماز واجب نہیں، اس پہ نماز نہیں. جو گود میں بچہ ہے اس پہ تو نماز نہیں ہے. بندے ناراض ہو گئے تاڑی کی صلاح ہے ایسا ہی نہیں جی. گود میں جو بچہ ہے اس پہ تو نماز نہیں، اس کو نماز نہیں پڑھا سکتے، شریعت کا مسئلہ نہیں پڑھا سکتے، وہ پڑھ ہی نہیں سکتے. ہاں یہ اور بات ہے اس پہ علی کی ولایت واجب ہے. توجہ ہے یہ نہیں سکا کیوں جی اس طرح نہیں حضور. ہاں تو بولے نا ہاں ہوں کرے. میں کیا کہہ رہا ہوں، علی کی ولایت واجب ہے، نماز واجب نہیں ہے. نماز واجب بالغ پر، روزہ واجب بالغ پر، حج واجب بالغ. یہ ساری عبادات جو ہیں بڑی اہم ہیں، لیکن واجب بالغ پر. جو بالغ نہیں ہے اس کے لیے یہ عبادت ہے ہی نہیں، فائدہ ہی کوئی نہیں. ہاں گود میں اس کے لیے تھوڑی ہے، اس کو سمجھ نہیں نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، اس کی سمجھ سے باہر ہے، وہ بالغ ہی نہیں ہے، اس کے لیے بنی نہیں ہے. عزیزان محترم اگر میری بات سمجھ گئے تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. سلمان نے میرے پیر علی سے پوچھا تھا عقیل بھائی جملہ سننے کا خدا کی قسم. جب میں نے یہ جملہ پڑھا تھا میں پوری رات سو نہیں سکا تھا. نہ جانے کون ولایت کی مستی میں بیٹھا ہے اور کون جو ہے وہ دھوپ کی گرمی میں بیٹھا ہے. یہ اب آپ کے اپنا نصیب ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں. سلمان نے میرے پیر علی سے پوچھا یا علی تو شجرۃ الانوار ہے، سر الاسرار ہے، کتب تجور ہے، عالم زبور ہے، حجاب رب غفور ہے، تو بیت المعمور ہے، مرد میدان ہے، کل ایمان ہے، مگر تیرے فضائل انہیں سمجھ کیوں نہیں آتے. کہا یا علی تیرے فضائل انہیں سمجھ کیوں نہیں آتے. کہا سلمان ان کا قصور نہیں ہے، یہ ابھی بالغ ہی نہیں ہوئے. میں نے بڑا جملہ پڑھا ہے، دا چھوٹی ہے بات بڑی ہے. اپنی سانسوں کو سمیٹتے 5 مرتبہ زبان کے ساتھ دل بولا علیم مولا علیم مولا علیم مولا علیم مولا علیم مولا. مل کے حیدری. کیا کہنے ہیں آپ سب کے، کیا کہنے میرے مولا علی کے، کیا کہنے آپ کے مالک کے، کیا کہنے کیا کہنے. یہ بالغ ہی نہیں ہے، ان کے لیے یہ عبادت بنی نہیں. کیوں اچھی جا رہی ہے بات کے نہیں؟ آپ کو لطف آ رہا ہے؟ اسمائل کرے، چہرے پہ مسکراہٹ رکھے. بات کرنی ہے، بات میری ضائع نہ ہو جائے. چہرے کو ایسا نہیں کرنا. بات غدیر کی ہے، وہاں پر بھی چہرے کچھ ایسے ہو گئے. یہ نہ کہ میں ڈر جاؤں گھبرا جاؤں کہ کیا بات. چہرہ ہے، بزرگوں نے میری ساتھ دی ہے، مجھے دعا دے دی ہے. ذرا چہرہ فریش رکھنا ہے. بچے پر نماز ہے ہی نہیں. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جو ڈاکیومنٹ ہے، ایک دستاویز کی حیثیت. ہر ایک شاید لے نہ سکے، لیکن بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے سہارے پر میں جملہ کہہ رہا ہوں. جملہ نہیں ہے قبلہ. سید بادشاہ ذرا دعا فرمائیے گا. ایک بڑا علمی جملہ آپ کی دعا سے، آپ کے پڑھائے ہوئے سبق ہے جو کائنات تک پہنچا رہے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں، عزیزان محترم، بچے پر جو گود میں بچہ ہے اس پہ نماز تو ہے ہی نہیں. تاریخی جملہ بھائی عقیل، ہاں مولا کو سلام، اس پہ نماز واجب ہے ہی نہیں.
اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہاں سے باتوں جو سمجھ جائے گا وہ میرے ساتھ چلے گا، حیدر عباس نقوی کو دعا دیتا رہے گا۔ اصغر کا گود میں کربلا جانا اس بات کی دلیل ہے، کربلا نماز کے لیے نہیں، علی کی ولایت کے لیے۔ کیا کہنے، کہاں کہاں بات میری پہنچ گئی، جہاں میری بات پہنچ گئی ہے مل کے حیدری۔ کیا کہنے میں آپ کے مولا کے کیا کہنے کے، بادشاہوں کے کیا کہنے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، یہ تو جنت میں آ گیا ہوں، یہ تو خدا کی قسم جنت میں ملک منتظر صاحب نے مجھے بلا لیا۔ اوہ غلطی کر دی میں نے، منتظر مہدی صاحب نے جنت میں نے کہا منتظر مہدی صاحب نے، قبلہ صاحب نے مجھے جنت میں بلا دیا۔ یہ جنت نہیں سرکار، ہاں جنت سے بڑھ کر، ہاں جنت نہیں، اپنی اصلاح کرنا چاہتا، جنت نہیں ہے، جنت سے بڑھ کر۔ اس کی وجہ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، وہاں کتے جاتا ہے، یہاں کتے کبھی نہیں آتے۔ ہائے ہائے ہائے، مل کے حیدری۔ کیا کہنے آپ سب کے، کیا کہنے۔ مولا کو سلامت رکھے بات، اس نے نماز پڑھی نہیں، اس نے علی تیری ولایت کو چھوڑا، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس کی کوئی عبادت نہیں، کوئی عمل ہی نہیں، کوئی عبادت نہیں۔ صافہ دیجئے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عباد و شاد صافہ لیے میں نے بھائی ناظم سے، مولوی شیخ واپس کوئی نہیں کر دے، میں یہ واپس کر کے جاؤں گا۔ ہاں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عباد و شاد جملہ ذہن میں رکھے، اس نے نماز پڑھی نہیں۔ اب ایسے کرنے کو جانتے ہیں آپ، سرکار اب ایسے کرنے، میرے پیر علی کا ایک ملنگ ہے چھوٹا، میرے علی کا ملنگ، اب ایسے کرنے۔ یہ کہ بڑا سرکار اویس جو تھے نا، چھوٹا سا تعارف دیتا ہوں آپ کو، یہ کرائے پر ہیں، روز کے کرائے پر لوگوں کے جانور چرایا کرتے تھے، صحرا میں جانور ملک صاحب یہ لے جاتے تھے، اور وہ جہاں نخلستان ہوتا تھا، پانی ہوتا تھا، وہاں پانی پہ جانور چرانے، رات جانور واپس کرنے تو سارا دن کے پیسے لینے کہ تمہارے جانور چرائیں۔ اور بھی لوگ لے کے آئے ہوتے تھے جانور وہاں، تو جہاں جانور آتے تھے وہاں درندے بھی آتے، بھیڑیے جانوروں پہ پڑ جاتے، وہ دوسروں کے جانوروں کو کھاتے تھے۔ جب اویس کے جانور پر حملہ کرتے تھے نا تو جانور خود بولتا تھا، پیچھے ہٹ جا مجھے اویس لایا ہے۔ غور فرمائیے، تعارف دیا آپ کو میں نے، ایک تعارف دے رہا ہوں۔ اویس اس نے نماز پڑھی نہیں، علی اس نے تیری ولایت چھوڑی ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس کی کوئی نماز نہیں۔ مولا نے فرمایا میرا ہے، یہ میرا ہے، مولا نے فرمایا یہ میرا ہے۔ کیا کہنے قبلہ نے کیا خوبصورت تشریف فرمائی ہے۔ یہ سرکار اویس جو ہے نا، یہ فرات کے کنارے یوں مصلی عبادت بچھا کر نماز پڑھ رہے تھے، یوں تکبیر کہنے لگے قبلہ، یوں تکبیر، یہ جیسے کانوں تک ہاتھ آیا نا، کانوں تک ہاتھ آیا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنتے کہتے غلام یہ گھوڑے کس کے ہیں؟ کہا اویس آپ کو نہیں پتا، علی میدان جنگ میں جا رہے ہیں، سفید میدان میں جا رہے ہیں۔ جیسے یہ اویس نے سنا، توجہ جو شروع سے سن رہا اس کو یہ جملہ لطف دے گا، وہ ادھر بیٹھا نہیں دے گا، وہ جو عرش پہ جا کے سنا جاتا ہے، کانوں پہ ہاتھ ہے، تکبیر کہہ رہا ہے اویس، توجہ، کہا علی کے گھوڑے جا رہے ہیں، جیسے ہی سنا نا اویس کہتا ہوں میری نماز تو وہ جا رہی ہے، میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، مل کے حیدری۔ نہیں یہاں سے وہاں تک جو میرے ساتھ چل رہا، مل کے حیدری۔ کیا کہنے، انہوں نے نماز پڑھی نہیں۔ مقصد کیا ہے، مقصد کیا، سمجھ میں کیا آیا، مصلی عبادت پہ بھی کھڑے ہو، زمانے کی امام کی صدا آ جائے، کیا کرو گے؟ چھوڑ دیں گے، جو پڑھتا رہے گا وہ گناہگار ہو جائے گا۔ فوراً لبیک ہے امام کی صدا پر، ہاں مبارک ہے اس کو جو اس وقت سن رہا ہے جو مصلی عبادت پہ کھڑا۔ یہ سوچتے رہو کہ امام کی صدا کبھی بھی آ سکتی، ہاں اس لیے اپنے عمل پر نگاہ رکھو، تمہارے امام کی بارگاہ میں تمہارا عمل جاتا ہے، توجہ ہاتھ ہے یا نہیں ہے سرکار؟ ہاں بس چھوٹی سی بات ہے، باقی تمہیں منزل کی طرف لے گیا۔ کیا مسلمان نے چھوڑا روڈان بن ہائے
توجہات ہیں بھائی نے بزرگوں نے صلوات پڑھائی. ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. میرے چھٹے آقا سے کسی پوچھا گیا تھا سرکار یہ قرآن میں لکھا ہے اللہ کہتا ہے کن فیکون, کہ وہ کہتا ہے ہو جا کن فیکون, وہ ہو جاتا ہے. میرے مولا فرماتا ہے کہ وہ کن کہتا نہیں ہے, یہ تو تمہیں سمجھانے کے لیے ہے, وہ تو بس ارادہ کرتا ہے. اگر وہ کن کہے تو ہو, کن نہ کہے تو نہ ہو, تو پھر طاقت تو کن میں ہوگی. اللہ تو بس ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے, وہ کن کہتا نہیں ہے. اگر جملہ سمجھ میں آیا, اور جو صلوات میں شامل نہیں تھے ہوئے ان کے لیے میں نے جملہ پڑھا ہے یہ, جس پاک پروردگار کو 7 زمینیں 7 آسمان بنانے کے لیے کن نہیں پڑھنا پڑا, وہ بھی ان پہ صلوات پڑھتا ہے. کیا کہنے مل کے حیدری, کیا کہنے. اویس نے مصلی چھوڑا, دوڑتا ہوا, بس 5 منٹ ہے اور میں آپ سے اجازت لے رہا. آخری 2 جملے فضائل کے, 1 جملہ مصائب. تفصیل سے بھائی ناظم مصائب پڑھیں گے, ہاں غور سے دیکھیے گا, دیکھنا میری طرف. بس عزیزان محترم, اویس دوڑا, علی نے آگے جا کر لشکر روک دیا. 2 نیزے لگائے, ایک مشرق میں ایک مغرب. میرا پیر علی کہتا ہے مغرب تک سورج غروب ہونے سے پہلے 20,000 لشکر میں شامل ہوئے. پھر لشکر آگے بڑھے. جب 2 سپاہی کھڑے, سپاہیوں کو گن رہے کتنے آگے. جب ایک کم 20,000 ہو گئے نا, سورج بالکل غروب ہونے والا. دوڑتا ہوا پیر علی کے پاس آئے, کہا یا علی سورج تو غروب ہونے والا, ایک کم 20,000 ہو گئے, تقریباً اندازہ ٹھیک ہی ہے, اب چلتے ہیں آگے. میرا پیر علی کہتا ہے جب تک وہ ایک نہ آ گیا قیامت آ جائے گی, سورج غروب نہیں ہوگا. ہائے ہائے ہائے, مل کے حیدری, سورج غروب نہیں ہوگا جب تک وہ ایک نہ آ جائے. ہاں, جس کی نماز, جس کا سب کچھ حلی ہے, وہ آ رہا ہے, اس کے انتظار میں کائنات امام کے انتظار میں, امام اویس کے انتظار میں وہ آ رہا ہے. بس عزیزان محترم غور فرمائیے گا. اویس بوریا پہنا ہوا, بوریا پہنا ہوا ہے, پاؤں میں نالین نہیں, سر جھکایا ہوا, تسبیحاں پڑھتا ہوا نیزوں کے بیچ میں سے, اور کتاب کے جملے. جب وہ تسبیح پڑھتا تھا سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ, تسبیحاں جب پڑھتا تھا, تسبیح کی آواز سن کر درخت پتھر ان میں سے آوازیں آتی تھی, اللہ اللہ اللہ. علی کا ملنگ تسبیح کر رہا ہے, اللہ کی تسبیح کر رہا ہے, حمد و ثنا کر. درختوں میں سے آوازیں, پتھروں میں سے آوازیں. میرے پیر علی کے سامنے آیا. ملک صاحب یہاں ایک جملہ ہے, وہ جملہ ناظم صاحب لینا 7 بندوں نے, 2 تو یہ بیٹھے, تیسرے بھائی میرے یہ, اب بیچ میں سے 4 وہاں بیٹھے. اب مجھے نہیں پتا وہ 4 کون ہے, خدا کی قسم. سب کے لیے یہ جملہ نہیں ہے, جملہ عجیب سمے پڑھنے لگا, لیکن کتاب کو جملہ پڑھ رہا ہوں غازی کا علم گواہ بنا کر, دکھانا مجھ پر واجب. جیسے ہی اویس میرے پیر علی کے سامنے آیا, میرے پیر علی نے اویس کو دیکھا. ہاں, جیسے ہی اویس کو دیکھا, میرے پیر علی نے کہا کن اویسن, بس اب اویس ہو جا. کیا میں نے پڑھ دی ہے خدا کی قسم. اب یہ ساروں کے لیے تو نہیں سنا, ساری باتیں ساروں کے لیے تو نہیں, تو یہ ہے یہ نہیں سمجھا. مل کے حیدری, کیا کہنے کیا ماحول بن گیا. بس آخری جملہ فضائل کا حد تک ختم ہو گیا. 2 جملے مشاہد کے مجھے پڑھنے, بس. اویس میرے پیر علی کے سامنے, میرا پیر علی کہتا ہے اویس میں نے یہ فوجیں اس لیے جمع نہیں کی کہ انہیں میں نے ان سے لڑانا ہے, صرف 100 بندے میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کریں. سب سے پہلے اویس کا ہاتھ آیا, سب سے پہلے اویس کا ہاتھ آیا. 100 بندوں کو لے کے اویس نے ایک مرتبہ قہر الہی بن کر حملہ کیا. یہاں لشکر پر حملہ اویس کا. اویس نے دائیں طرف دیکھا, لشکر آگے نہیں بڑھ رہا, 500 کا لشکر یہاں سے تیر پھینک رہا ہے, یہاں سے تیر آ رہے ہیں. اویس نے اپنا گھوڑا لیا, دائیں طرف موڑا, ان کے طرف دوڑنا شروع کیا. وہ جو 500 تیر چلا رہے ہیں, تیروں کی طرف اویس نے گھوڑا موڑا. جہاں تیر آ رہے ہیں, اویس تلوار سے تیر کاٹتا بھی جاتا ہے, آگے بڑھتا بھی جاتا ہے, تیر کاٹتا بھی جاتا ہے, آگے بڑھتا بھی جاتا ہے.
تیر کاٹتا بھی جاتا ہے، آگے بڑھتا بھی جاتا ہے. بڑھتا بڑھتے ایک مرتبہ اویس کہتا ہے کہ کیسا اعلان، یہ کیسا وقت آ گیا ہے، کیسا وقت آ گیا ہے کہ شیروں کو کتوں سے لڑنا پڑ گیا ہے. مل کے حیدری تو یہ ہے ہی نہیں سکتا. کیسا وقت آ گیا کہ شیروں کو کتوں سے لڑنا پڑ گیا. ایک تیر آیا، اویس کے کل پر لگا، اویس کے کل پر ایک تیر لگا. اویس نے ایک جملہ کہا، بڑا اچھا ہوا جو تیر تم نے میرے دل پہ مارا ہے. اگر کہیں اور مار دیتے، میری آنکھ پہ، میری گردن پہ، ہاں پتہ نہ چلتا. تم نے دل میں تیر مارا ہے، پتہ تو چلا نا مارا کیوں ہے، پتہ تو چلا نا مارا کیوں ہے. تم نے میرے دل میں تیر مارا ہے، دل میں تیر مارا ہے. یعیش علی فی قلبی، کیونکہ یہاں علی رہتا ہے، کیونکہ یہاں علی رہتا ہے. تم نے مجھے اس لیے مارا کہ میرے دل میں علی رہتا ہے. ایک جملہ کہہ کے بات چھوڑ رہا ہوں زن محترم. یہ جو تمہارے سینے میں قلب ہے نا، قلب، یہ جو دل ہے اسے عربی میں قلب کہتے ہیں. یہ قرآن والے کا آفس، اور وہ جو باہر سڑکوں پہ پھر رہا ہوتا نا اسے بھی قلب کہتے ہیں. وہ ڈنڈے والے کا آفس. گھبرا گئے میرا مجمع میں بات کر دیں. وہ ڈنڈے والے کا آفس ہے. ملک صاحب کیا بات، منصف بھائی کیسا جملہ ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں وہ کتا ہے، وہ قلب ہے، اور یہ قلب ہے. بندہ کراچی کا نہ ہو کر نہیں سکتا. قلب اور قلب، اور اتنا چھوٹا سا فرق کیوں ہے. یہ قرآن والے موٹے والے نکتے والے کاف سے، وہ ڈنڈے والے کاف سے. میں کہوں اللہ تو خالق لغت ہے، کوئی اور نام رکھ دیتا، اس کا کوئی اور رکھ دیتا. یہ اتنا پاک قلب جس میں ایمان ہے، جس میں تو رہتا ہے، اس کو قلب کہا، اسے قلب کا. اتنا چھوٹا سا فرق ہے کہ حیدر عباس لکھوی کائنات کو بتانا تھا فرق اتنا ہی ہے. جہاں علی ہے تو قلب ہے، ورنہ بندہ قلب ہے. کیا کہنے، مل کے حیدر علی دیئے آپ جی، آپ سلام. مولا آپ کو سلام. آباد و شاہ، بہت خوبصورت سماعت فرمایا آپ نے. بس دو جملے تبرک المصائب کے پڑھ. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ سب کا آنا قبول فرمائے. کوئی بھی مجلس میں قبلہ خود نہیں آتا، خود مجلس میں کوئی نہیں، اشتہار پڑھ کر آتا ہے. ذاکرین کے نام ہوتے ہیں اشتہار میں، وہ خود نہیں کبھی پہنچ پاتا. آتا مجلس فرش عزا پر صرف وہ ہے، ہماری مقتل کی کتابوں میں لکھا. دو ہستیاں ہیں جو ایک رات پہلے نیند میں جسے مجلس میں بلاتے ہیں وہ آ جاتا ہے. مولا کی ہائے قبول فرمائے. دو ہستی جنہیں وہ بلا لیں وہ آ جاتے. پتہ وہ دو ہستیاں کون سی؟ پہلی ہستی وہ ہے جو حسین کا بیٹا ہے. ہاں وہ پہلی ہے. مولا تیری ہائے قبول فرمائے. کسی کا سینے پر ہاتھ آ گیا، کسی نے ہائے کی ہے، کسی کے آنکھ باہر آئی ہے. ابن منذر نے پوچھا تھا مولا سجاد سے، مولا مجلس میں کچھ لوگ آتے ہیں وہ ہائے ہائے کر کے روتے ہیں، کہا ان کے لیے جنت ہے. یہ اصغر کی پاک ماں کی سنت. کہ مولا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ماتم کرتے ہیں، پیٹتے ہیں ساتھ، مسائل سنتے، کہا ان کے لیے بھی جنت ہے. یہ مخدومہ شام کی سنت ہے، اونا محمد کی پاک ماں کی سنت. کہا مولا کچھ لوگ ہوتے ہیں مجلس میں وہ روتے بھی نہیں، بس ذاکر کو دیکھتے رہتے، کہا ان کے لیے بھی جنت ہے. کہا مولا روئے بھی نہیں، ماتم بھی نہیں کیا، پھر بھی جنت ہے. کہا وہ بیٹھ کے سوچتے تو ہیں نا مسلمانوں نے زہرا کا گھر کیسے برباد کی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا تیری ہائے قبول فرمائے. مسلمانوں نے یہ گھر کیسے برباد کیے. پہلی ہستی ہے جو تمہیں بلاتی ہے، حسین کا بیٹا سجاد، ہاں وہ تمہیں بلاتا ہے مجلس میں. ہم جب مجلس میں آتے ہیں نا سرکار، کوئی پنکھا دے کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی سایہ دے کے بیٹھتا ہے، کوئی اچھی جگہ دے کے بیٹھتا ہے. میرے پاس اس سے بڑا مصیبت کا جملہ نہیں. سجاد جو ہے وہ مومنین کی جوتیاں دے کے. مولا تیری ہائے قبول فرمائے. مولا تیری ہائے قبول فرمائے. بس میرا پرسہ ہو گیا، میرے حصے کی نوکری ہو گئی، سب کی ہائے ہو گئی ہے. ہاں وہ سجاد جو ہے وہ مومنین کی جوتیاں دے کے بیٹھتا ہے. کتنا مرتبہ ہے خدا کی قسم تمہارا، پتہ لگ جائے نا ہمارا تمہارا مرتبہ کیا. خدا کی قسم ذاکر ہو سکتا آیا ہو کہ میری عبادت بھی ہو جائے گی، مجھے نیاز بھی ملنی ہے مجھے یہ، لیکن یہاں پہ جو مجمع بیٹھ کے ہائے کر رہا ہوں وہ صرف زہرا کے حسین کو ہائے ہائے کرنے ہیں.
ان کا مرتبہ یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے. خدا کی قسم تم ہستیاں، تم عام انسان نہیں ہو، یہ یاد رکھنا. تم سیدہ کی مجسم دعا ہو. سیدہ کی مجسم دعا میرے سامنے. میں جملہ کہہ رہا ہوں. دوسری ہستی پتہ کون ہے جو تمہیں مجلس میں بلاتے ہیں؟ ایک ہستی ہے حسین کا بیٹا. دوسری ہستی کا نام سننا کون؟ دوسری ہستی ہے حسین کی ماں. وہ تمہیں مجلس میں بلاتی ہے، حسین کی ماں بلاتی ہے. ہاں، حسین کا بیٹا آ کے مجلس میں بیٹھ جاتا ہے، حسین کی ماں کھڑی رہتی ہے. جب مجلس ختم ہوتی ہے ایک ایک ذاکر باہر جاتا ہے، ایک ایک مومن باہر جاتا ہے. جسے دیکھتی ہے اسے دیکھ کے کہتی ہے تو بھی آ گیا، تیرا بھی شکر ہے. تو بھی آ گیا، تیرا بھی شکر ہے. یہ وہ رسول کی بیٹی ہے جو 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی. قاضی سعید الرحمن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی. 4 گھنٹے دربار میں کھڑی. قاضی سعید الرحمن لکھتے ہیں اسماعیل دیوبندی کے ساتھ میرا مناظرہ چل رہا تھا. اسماعیل دیوبندی علیہ مقامہ بار بار کہتے تھے رسول کی بیٹی دربار گئی. میں کہتا تھا کہ نہیں گئی. وہ کہتے تھے کہ گئی ہے. میں کہتا تھا کہ نہیں گئی. بس ازار محترم قاضی سعید الرحمن کہتے ہیں ایک دفعہ اسماعیل نے کہا تو قرآن لے سر پر رکھ کے کہہ دے کہ رسول کی بیٹی کبھی دربار نہیں گئی ہے. بس یہ کہتا میں نے سوچا میں جھوٹا قرآن اٹھاؤں گا، لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے گی. وہ کہتا یہ سوچ کے میں قرآن سر پر لے کے جا رہا تھا. ایک مرتبہ اسماعیل کی پیچھے سے آواز آئی، اچھا زہرا تیری قسمت، اچھا سیدہ تیری قسمت. خدا کی قسم مقتل میں ایک جملہ لکھا، میں مصائب کے اس کے بعد کوئی جملہ نہیں پڑھ سکتا. مقتل میں ایک جملہ لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں نے شیعہ کے 12 اماموں کو تلوار سے یا زہر سے نہ بھی مارا ہوتا، ہر امام زہرا کی 3 پسلیوں کو رو رو کے مر جاتا.